السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج میں آپ لوگوں کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ لوگوں کو ایک بہت قیمتی اور اہم بات بتانی ہے تاکہ ہم سب لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ پرانے زمانے کا یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنا بڑا خوبصورت گھر تعمیر کرایا، تو انہوں نے اس گھر میں کچھ روشن دان نکلوائے۔ جب گھر بن کے تیار ہو گیا تو ایک اللہ والوں کو وہ اپنے گھر لے گئے، تو ان اللہ والوں نے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں نکالے گئے ہیں؟ تو گھر کے مالک نے بتایا کہ حضرت یہ روشن دان اس لیے نکالے گئے ہیں تاکہ گھر میں روشنی آئے، سورج کی روشنی آئے، ہوا آئے۔ تو ان بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، وہ میں آپ لوگوں کو اصل میں بتانا چاہتا ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ اگر یہ روشن دان اس نیت سے نکالے جاتے کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز گھر میں آئے گی، تو پھر یہ روشن دان بنانا ثواب کا ذریعہ بن جاتا۔ حالانکہ ہوا پھر بھی آتی، سورج کی روشنی پھر بھی آتی، لیکن نیت ان روشن دانوں کو بنانے کی اگر یہ ہوتی کہ اذان کی آواز آئے گی تو پھر اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا۔ لیکن تم نے نیت چونکہ ہوا کی اور سورج کی روشنی کی ہے، تو اب ثواب نہیں ملے گا، ثواب سے تم محروم ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اگر نیت تھوڑی سی چینج ہو جائے تو کام وہی ہوگا، لیکن نیت کے چینج ہو جانے کی وجہ سے وہ ثواب کا ذریعہ ہمارے لیے بن جاتا ہے۔ آپ گھڑی پہنتے ہو تو گھڑی پہننا اگر اس لیے ہو کہ ٹائم کی پابندی ہوگی، ہر کام ٹائم پر ہوگا، میری نماز کوئی بھی مس نہیں ہوگی، اس لیے میں گھڑی پہن رہا ہوں، تو گھڑی تو آپ پہنو گے، ہاتھ بھی اچھا لگے گا، شوق بھی پورا ہوگا، لیکن نیت اس کی ہو گئی کہ نماز میری مس نہیں ہوگی، ٹائم کا خیال رکھوں گا میں، تو یہ گھڑی پہننا بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ رات کو اگر آپ سوتے ہو، اور سونا اس وجہ سے ہے کہ صبح فجر میں اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، تو یہ سونا بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ پوری رات عبادت کرنے والا کہلاتا ہے۔ اگر آپ پانی پی رہے ہو، پانی اگر سنت کی نیت سے پیا جائے اور اس نیت کے ساتھ پیا جائے کہ پیاس بجھے گی، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، تو یہ پانی پینا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ آپ ٹوائلٹ جاتے ہو نا، ٹوائلٹ جانے کی دعا پڑھ لو، ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لو، تو یقین رکھو کہ یہ ٹوائلٹ کرنا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کو پڑھا۔ تو تھوڑی سی نیت چینج ہونے پر یہی سارے کام ہمارے عبادت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سنتوں کی پابندی اور ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے، ہر کام کو دین سے جوڑ دیا جائے۔ مہمان آ رہے ہیں تو صفائی ستھرائی ایک تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مہمان آ کر کیا کہیں گے، بتاؤ کتنا گھر یہ گندا سندہ رکھتے ہیں لوگ، اور ایک صفائی اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مہمانوں کو اکرام کرو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مہمان کو اچھی جگہ بٹھاؤ، مہمان کی اچھے طریقے سے خاطرداری کرو، تو اس لیے گھر کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے۔ گھر میں کھانے اچھے سے اچھے اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ مہمانوں کا اکرام کرنا یہ سنت ہے، تو یہ کھانے بنانا بھی ثواب کا ذریعہ، یہ گھر کی صفائی ستھرائی کرنا بھی ثواب کا ذریعہ۔ اور ہم لوگ جو کھانے بناتے ہیں، اچھا مہمان آ رہا ہے یار، وہ کیا کہیں گے، مہمانوں کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے، تو مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ مہمان پھر بھی خوش ہوگا، لیکن جب نیت سنت کی ہو گئی اور دین کی ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو یہی صفائی ستھرائی کرنا عبادت بن گیا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اگر تم یہ روشن دان اس نیت سے لگاتے کہ اذان کی آواز آئے گی، تو روشن دان سے ہوا تو آتی، سورج کی روشنی بھی آتی ہے نا، سب کچھ ہوتا، لیکن یہ روشن دان تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا۔ اسی لیے اس واقعے کو سننے کے بعد ہم سب لوگ اپنے ہر کام کو عبادت بنانے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے میری یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔